بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گلیوں میں سناٹا چھا گیا تھا اور سب لوگ اپنے کاروبار کو بند کر کے چلے گئے تھے۔ ایک شخص گلی کے کونے سے نکلا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویرانی چھا گئی تھی۔ وہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ 2-3 گلیاں چھوڑ کر سب سے آخری گلی کے پاس پہنچ گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے سب سے پہلے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ گھر کا دروازہ فوراً سے کھل گیا تھا اور اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور سامنے موجود شخص کو سر جھکا کر آداب کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سامنے والے شخص کے لیے انتہائی بری خبر تھی۔ غیظ و غضب کے مارے اس نے سامنے موجود شخص کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی۔ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا تھا اور معافی مانگنے لگا تھا۔ اس کا کام جیسے خبر پہنچانا تھا۔ اب وہ خبر اچھی ہو یا بری اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن سامنے موجود شخص کو تو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ اس نے خبر دینے والے شخص کی گردن ہی اڑا دی تھی۔ ہر جگہ خون ہی خون پھیل گیا تھا اور اس کا سر دور جا کر گر گیا تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے جو خبر سنی تھی اس نے اسے برباد کر دیا تھا۔ جو خواب دیکھا تھا اسے چکنا چور کر دیا گیا تھا۔ اس نے اس خواب کے لیے برسوں محنت کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی خدمات میں گزار دی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور اس خالی دامن نے اس کے اندر غیظ و غضب کو ہوا دی تھی، اور اسی غیظ و غضب نے ان کے سامنے موجود شخص کی جان لے لی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ شاہی محل کے لیے سلطان کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور سلطان کے انتخاب کے لیے آپ کا نام کہیں بھی موجود نہیں تھا، اور اسی چیز نے اسے انتہائی غمگین کر دیا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کسی بھی طور سلطان کے لیے موزوں نہیں تھا۔ حالانکہ کتنی بھی خدمت کیوں نہ کر لے، وہ شاہی خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، اور شاہ خاندان کے یہ اصول تھے کہ شاہی خاندان کے اندر ہی جو قابل ہوگا وہی سلطان بنے گا۔ گزرنے والے سلطان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کا نام شامل کیا جائے گا، لیکن اس نے امیدیں باندھ لی تھی، اور امیدوں کے پورا نہ ہونے پر پھر اسے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک نیا لاہ عمل طے کر لیا تھا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے مزید ساتھیوں کو دعوت دی تھی، اور ان سے مشورے کے بعد ہی وہ کوئی منصوبہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں جس منصوبے نے جنم لیا تھا انتہائی خطرناک تھا، لیکن اب وہ تخت کے لیے اور سلطنت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے تخت چاہیے تھا، اسے تخت حاصل کرنا تھا، چنانچہ اس کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتا تھا، اور اس کی حد یہی تھی کہ اس کا منصوبہ اسے سلطنت کا تخت دلا سکے۔ اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فلاں جگہ تشریف لے جائیں اور وہ انہیں وہاں ملے گا، اور پھر وہ لوگ منصوبے پر گفتگو کریں گے اور منصوبے کی کامیابی کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اب اس کی پرسوچ نگاہیں خلا میں گھوم رہی تھیں اور اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اگر ایک در بند ہو گیا تھا، دوسرا اور جلدی کھلنے والا تھا، اور اس بار وہ ایسی چال چلنے والا تھا کہ وہ ناکام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بار کچھ بھی کر کے وہ تخت حاصل کر لے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اب اسے اگلے دن کے سورج کا انتظار تھا، اور وہ شدت سے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ سلطنت کے لیے سلطان کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ اس سلطنت کے لیے شاہی خاندان کے 3 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ ہر فرد کے اندر الگ الگ صلاحیتیں موجود تھیں، اور وہ تینوں کے تینوں ہی سلطنت کے لیے نہایت موزوں تھے، لیکن بہرحال سلطنت کو چلانے کے لیے کسی ایک کا ہی انتخاب کرنا تھا، اور لوگوں نے اپنی رائے شماری سے ایک سلطان کا انتخاب کر لیا تھا۔ تقریب منعقد کی گئی تھی اور پوری سلطنت کی عوام وہاں موجود تھی۔ تمام لوگ سلطنت کے نئے سلطان کا نام جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کتنے لوگ خوش نظر آ رہے تھے اور کتنے ہی لوگ بے چین نظر آ رہے تھے اور کتنے ہی لوگ مایوس نظر آ رہے تھے۔ سب کو اچھی طرح پتہ تھا کہ کس کو سلطان منتخب کیا جانا تھا۔
उन सबको अच्छी तरह मालूम था कि कौन सा सुल्तान सल्तनत के लिए मौजू है और रियाया ने किसको मुंतखब किया होगा। मुनादी करवा दी गई थी और नए सुल्तान का नाम ऐलान कर दिया गया था। नए सुल्तान शाही खानदान के सबसे बड़े बेटे के सबसे बड़े सपूत बन के थे, यानी जो सुल्तान इस दुनिया से गुजर गए थे उन्हीं के बड़े बेटे को नया सुल्तान बना लिया गया था। और ये इसलिए नहीं बनाया था कि वो सुल्तान के बेटे थे, बल्कि उनकी फ़हम फरासत, उनकी दानश्वरी और उनकी तमाम खूबियों को मद्देनज़र रखने के बाद ही उन्हें सुल्तान के लिए नामज़द किया गया था। और उसके बाद आवाम ने उन्हें मुंतखब किया था। वो खुद से इस तख्त पर नहीं आए थे, बल्कि आवाम की पसंदीदगी उन्हें इस मुकाम पर ले आई थी और वो बिला मुकाबला सल्तनत का मुकाबला जीत चुके थे। उनकी तकरीब ताज पोशी की गई थी और उन्हें तख्त पर बिठाया गया था और उनसे हल्फ लिया गया था कि वो सल्तनत की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे और उसे हर मुमकिन हद तक शर से बचाएंगे और अमन व सुकून का गहवारा बनाएंगे। सुल्तान ने हलफ उठा लिया था और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया था कि वो अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो सल्तनत के मुफाद के खिलाफ होगा और सब कुछ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किया जाएगा। नए सुल्तान की आमद से सब लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक खानदान ऐसा भी था जो किसी तौर भी खुश नहीं था, बल्कि उसके अंदर हसद और जलन की आग भड़क उठी थी और इस हसद और जलन की आग सल्तनत को जल्द ही अपनी लपेट में लेने वाली थी। नए सुल्तान के हुक्म पर महल में बहुत सी तब्दीलियां की गई थी और मुसलसल की भी जा रही थी। सुल्तान के वजीर ने उन्हें दरबार लगाने का कहा था और सुल्तान ने उस पर अमल किया था। सुल्तान का ऐलान करते ही रियाया का रश लग गया था। हर कोई अपने मसले का हल चाहता था और दरबार फरियादियों से खचाखच भरा हुआ था। सुल्तान सबकी फरियाद सुन रहे थे और सबके मसाइल का हल पेश कर रहे थे। सब लोग खुशी खुशी उन मसाइल के हल के बाद महल से रुखसत हो रहे थे। सुल्तान को उनकी खिदमत करके एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आया था और उसने सुल्तान मुअज्जम के कान के करीब झुककर उससे कुछ कहा था। सुल्तान ने उसकी बात बगौर सुनी थी और सिपाही को इशारा किया था। दरबार अभी फरियादियों से भरा हुआ था और सिपाही उनकी बात सुनकर हैरान जरूर हुआ था, लेकिन बहरहाल उसे सुल्तान का हुक्म बजा लाना था। चुनाचे उस शख्स को दरबार में बुला लिया गया था। सुल्तान ने बाकी दरबारियों की फरियाद सुनने से रोक दिया था और उस शख्स को बुला लिया था जो बाकौल सिपाही उनसे मिलने के लिए आया था। सुल्तान के इस तरह इज्जत से बुलाने पर उसके दिल में सुल्तान के लिए इज्जत बढ़ी थी। सुल्तान ने उससे आने की वजह दरियाफ्त की। उसने सुल्तान की खिदमत में जो कुछ अर्ज किया था वो अब सुल्तान को हैरत ज़दा करने के लिए काफ़ी था। उस शख्स ने सुल्तान के सामने एक अनोखी फरमाइश रखी थी। सुल्तान को अभी इस सल्तनत की बाग दौड़ संभाले हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि उन पर एक अनोखी आजमाइश आ पड़ी थी, लेकिन अपने माथे पर शिकन भी नहीं आने दिए थे और उन्होंने आने वाले की फरमाइश अच्छी तरह सुनी थी। वह शख्स यहूदी था और उसने सुल्तान से तलवारबाजी की फरमाइश की थी। ना सिर्फ फरमाइश की थी बल्कि उसने साथ साथ ये शर्त भी रखी थी। उसने कहा था कि अगर सुल्तान उसके साथ तलवारबाजी करेंगे और वो इसमें कामयाब हो जाएंगे तो वो हमेशा के लिए उनकी गुलामी इख्तियार करेगा। सुल्तान ने उसकी बात बगौर सुनी थी और फिर वो मुस्कुराए थे, लेकिन दरबारियों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। अभी वो नए नए सुल्तान बने थे और सल्तनत को बहुत से चैलेंजेस का सामना था, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने उस यहूदी को खाली हाथ नहीं लौटाया था, बल्कि उसकी फरमाइश को कबूल किया था और उससे तलवारबाजी करने की हामी भर ली थी। लेकिन साथ साथ सुल्तान ने जवाबन ऐसी शर्त रखी थी जिसे सुनकर सब महल वालों ने उंगलियां दांतों तले दबा ली थी। सुल्तान की शर्त सुनकर सब मुस्कुरा दिए थे। सुल्तान ने शर्त रखी थी कि अगर यहूदी तलवारबाजी हार जाता है तो उसे फिर ना सिर्फ मेरी गुलामी में आना होगा बल्कि इस्लाम भी कबूल करना होगा। ये सुनकर यहूदी थोड़ी देर के लिए तो दंग रह गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया था और ये जाहिर किया था कि उसे सुल्तान की शर्त से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी तलवारबाजी के फन पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसने सुल्तान की शर्त कबूल कर ली थी। अब देखना यह था कि कौन फतहयाब होता है और कौन शर्त हार जाता है।
سلطنت کے چند دن بعد ہی سلطان کے لیے ایک نیا چیلنج سامنے آیا تھا، جسے سلطان نے گھبرانے کے بجائے قبول کر لیا تھا، اور جلد ہی مقابلے کے انعقاد کا اعلان کروا دیا گیا تھا۔ محل کے کچھ لوگ سلطان سے اس بات پر بے حد ناراض تھے کہ انہوں نے اس یہودی کی بات کو اہمیت کیوں دی تھی، لیکن سلطان نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ ان کا ذہن کسی اور ہی نہج پر سوچ رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا کس کا ہے۔ یہی فہم و فراست تھی جس کی وجہ سے انہیں سلطان منتخب کر لیا گیا تھا، اور وہ اچھی طرح اس بات سے واقف تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے محل کے تمام لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا اور اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا تھا، اور پھر وہ مسکرائے تھے۔ تمام لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ سلطان اس مشکل صورتحال میں بھی مسکرا رہے تھے، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان نے اپنے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ تشکیل دیا ہے جو ان کے حق میں ثابت ہوگا اور جیت سے ہمکنار کرائے گا، اور اس طرح یہودی وہ شرط ہار جائے گا۔ یہودی کی سلطان کے سامنے شرط پر پیش کرنے سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 5 لوگ جمع تھے، جن میں سے ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے سب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کا سردار ہے۔ شراب نوشی کی محفل چل رہی تھی اور سب مل کر منصوبے کو تشکیل دے رہے تھے۔ ایسے میں سردار نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ سلطان کی سلطنت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ چالاک تھا اور خاص طور پر یہاں بلایا گیا تھا، وہ آگے بڑھا تھا۔ وہ مذہب کا یہودی تھا۔ اس نے سردار کو مشورہ دیا تھا کہ اگر سلطان کے سامنے تلوار بازی کی مہارت پر شرط رکھی جائے تو کیسا ہوگا؟ آپ تو ان کے بہت قریبی ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کی تلوار بازی میں مہارت کیسی ہے، اور آپ مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی تلوار بازی میں بے حد ماہر ہوں۔ وہ سردار سوچ میں پڑ گیا تھا اور پھر مسکرایا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے ایک دوسرے شخص کو اشارہ کیا تھا۔ اس نے میان سے تلوار نکال کر سردار کی طرف اچھالی تھی۔ یہودی سمجھ گیا تھا، اس نے بھی اپنی میان سے تلوار نکال کر مقابلہ شروع کیا تھا۔ سردار نے مقابلے کے دوران ہی یہودی کو بتایا تھا کہ میں ہی شاہی محل میں سب سے اچھا تلوار باز تھا، اور اس کے بعد وہاں کوئی اچھا تلوار باز ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا، اور اس وقت جو سلطان ہے انہیں تلوار بازی میں بہت زیادہ مہارت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر تم مجھ سے تلوار بازی میں جیت جاتے ہو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہاری تلوار بازی میں مہارت مجھ سے زیادہ ہے، اور تم سلطنت میں قدم رکھو گے۔ وہ میرے قدم شاہ خاندان میں مضبوط کریں گے اور پھر میں سلطان کے عہدے تک پہنچ جاؤں گا۔ مقابلہ شروع ہوا تھا اور یہودی نے کئی وار کیے تھے۔ آخرکار سردار نے ہار مان لی تھی اور یہودی کو کہہ دیا تھا کہ وہ سلطان کے سامنے تلوار بازی کی شرط ضرور رکھے، کیونکہ جب تم نے مجھے ہرا دیا ہے تو اس کا مطلب تم سلطان کو بھی شکست دے سکتے ہو، اور میں نے تمہاری صلاحیتیں دیکھ لی ہیں اور مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ تلوار بازی جیتنے کے بعد تم سلطان کے سامنے یہ شرط رکھنا کہ تم ان کے غلامی اختیار کرو گے، اس طرح تم ان کی نظر میں اچھے بن جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم یہ بھی شرط رکھنا کہ تلوار بازی میں اگر سلطان کو شکست ہوئی تو وہ اپنی ساری سلطنت تمہارے حوالے کر دے، اور پھر تم تمام لوگوں سے مشورے کے بعد ایک نیا سلطان مقرر کرو گے، اور ظاہر ہے نیا سلطان میں ہی ہوں گا۔ لوگوں کی رائے معلوم کرنا تو بس بہانہ ہوگی، اور اس طرح میں نیا سلطان بن سکوں گا۔ یہودی مسکرایا تھا اور پھر سردار سے ایک سوال کیا تھا، جس پر سردار نے بے تحاشا کہکا لگایا تھا اور کہنے لگا تھا کہ تمہارے سوال کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں۔ تم اس پورے کھیل کے پیچھے اس کی قیمت لگا رہے ہو، اور یقیناً اس کی قیمت وہی ہوگی جو تم مانگو گے، یعنی تمہیں منہ مانگی قیمت ملے گی۔ یہودی بے تحاشا خوش ہوا تھا اور پھر اس نے مطالبہ کر دیا تھا کہ اس پورے کھیل کے لیے وہ پورے 20,000 دینار سردار سے طلب کرے گا۔ سردار مان گیا تھا اور اس نے حامی بھر لی تھی، لیکن یہودی سردار سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ اس نے سردار سے کہا کہ میں تمہاری زبانی کلامی باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کا نہیں ہو سکتا وہ میرا کیا ہوگا؟ چنانچہ میں لکھ پڑھ کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے لکھ کر دو کہ اگر اس کھیل میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے 20,000 دینار اشرفی دو گے، اور اگر سلطان کو شکست ہوئی تو میں تمہیں سردار بننے کے لیے رائے ہموار کروں گا۔
سردار نے پہلے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی چلاک ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار پر اگر بات آئے گی اور اس کی غداری عیاں ہو جائے گی تو پھر وہ یہودی کی بات سے بھی مکر جائے گا اور اس کو پس پشت ڈال دے گا، اور یہودی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہودی نے اس سے ثبوت ہی مانگا تھا، اور یہ لکھت پڑھت اس نے اس لیے نہیں کی تھی کہ اسے سردار کی بات پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے کی تھی کہ اسے اس بات کا یقین ضرور تھا کہ اگر سردار کی غداری ظاہر ہو جائے گی تو وہ سلطان کے سامنے اس بات سے مکر جائے گا کہ اس نے یہودی سے کوئی معاہدہ کیا تھا، یعنی اسے سردار کی زبان پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اور ایسا ہی تھا۔ سردار نے اسے لکھت پڑھت کر کے دے دی تھی، اور ایک کاغذ اس نے خود اور دوسرا کاغذ سردار نے رکھا تھا۔ یوں یہ محفل اختتام پذیر ہوئی تھی، اور جو طے پایا تھا اس پر پورے 2 دن بعد عمل کرنا لازم تھا۔ یہ خفیہ معاہدہ تھا جو 2 لوگوں کے درمیان ہوا تھا، اور 4 لوگ اس کے شاہد تھے۔ ان تمام لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ اپنے منہ بند رکھیں اور اپنی کسی حرکت سے یہ ثابت نہ کریں کہ یہ لوگ سلطنت کے سلطان کے غدار ہیں۔ یہودی کے جانے کے بعد وہ 4 لوگ اپنے سردار کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سردار سے پوچھا تھا کہ اگر یہودی یہ شرط ہار گیا تو کیا ہوگا؟ جس پر سردار نے کہا تھا کہ یہودی شرط نہیں ہار سکتا۔ ہم نے اسی یہودی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ تم 4 لوگوں کے اوپر میں یہ ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ جب یہودی سلطان کو اس کھیل کی دعوت دے گا اور تلوار بازی میں مہارت دکھانے کی بات کرے گا، تب تم لوگ محل میں ہی موجود رہنا اور یہ جاسوسی کرنا کہ سلطان اس یہودی سے نپٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں اور کیا کیا منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس منصوبے کی ہر ایک چیز کی خبر مجھے معلوم ہونی چاہیے، اور ہر ایک چیز مجھے پتہ ہونی چاہیے، اور یہ ساری ذمہ داری میں تم پر عائد کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ اپنے سردار سے وفاداری ظاہر کرو گے اور میرا سر نیچا نہیں کرو گے، بلکہ مجھے سلطنت کا نیا سلطان بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرو گے۔ ان 4 نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اپنے سردار کو سلطان بنانے کے لیے استعمال کر دیں گے، چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور جاسوسی کرتے ہوئے اگر پکڑے بھی گئے تو انہیں اپنی زبان ہی کیوں نہ کٹوانی پڑے۔ یہودی کے جاتے ہی سلطان نے مجلس برخاست کر دی تھی، اور تمام دربار سے فریادی جا چکے تھے۔ اب پورا دربار خالی ہو چکا تھا، اور سلطان نے اپنے سے 4 خاص ملازم جو اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور جن پر سلطان کو پورا بھروسہ تھا، انہیں وہیں بیٹھے رہنے کا کہا تھا۔ تمام لوگوں کے چلے جانے کے بعد سلطان نے انہیں مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی بات موجود ہو تو ضرور مجھ سے کی جائے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ عوام اور رعایا کی اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ عہدیدار اٹھا تھا، اور اس نے سلطان معظم سے آداب عرض کرنے کے بعد کہا تھا کہ سلطان معظم، عام آدمی اس بات پر بالکل خوش نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے سلطنت کے نوزائیدہ سلطان ہونے کے باوجود اس یہودی کی تلوار بازی کی مہارت کو قبول کر لیا تھا، جبکہ آپ کو اس وقت سلطنت کے دوسرے مسئلوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تھا اور وہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ میری نظر میں نے جہاں تک مشاہدہ کیا تو رعایا آپ سے خوش تو ہے، لیکن تھوڑی ڈری ہوئی ہے کہ اگر سلطان یہ مقابلہ ہار جاتے ہیں تو پھر یہودی تو ان کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا، تو ایسے میں رعایا کا کیا ہوگا؟ اس لیے میری نظر میں رعایا آپ کے اس معاملے سے آپ سے ناراض ہے۔ تیسرا شخص اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے مشاہدے کے مطابق رعایا آپ سے بے حد خوش ہے کہ جب سلطان کسی غیر مسلم کو متاثر کرتے ہیں اور ان پر جو اسلام کا اچھا اثر پڑتا ہے تو رعایا اس سے بہت خوش ہوتی ہے۔ سلطان نے تمام امراء کی بات سن لی تھی اور اس کے بعد انہیں اپنی رائے پیش کی تھی اور کہا تھا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے خاص مقصد ہے، اور آپ لوگوں کو وہ خاص مقصد نظر نہیں آ رہا، یعنی جس نظر سے میں اس قصے کو دیکھ رہا ہوں، اس نظر سے آپ لوگ اس قصے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس قصے کے پیچھے ایک بہت بڑی بغاوت چھپی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا باغی یہ تمام کھیل رچائے ہوئے ہے۔ اگرچہ مجھے سلطنت کو سنبھالے ہوئے محض 4 دن ہوئے ہیں، لیکن
تجربہ میرا 4 سالوں پر محیط ہے اور اس تجربے سے میں نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہودی کا آنا محض اتفاق نہیں ہے، نہ ہی کسی مسلم سلطنت پر یہودی اس طرح آ کر ان پر تلوار بازی کی شرط عائد کر دے اور انہیں مقابلے کی دعوت دے۔ ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی اپنا اس میں شامل نہ ہو، اور مجھے جس شخص پر شک ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ ابھی مجھے صرف اس پر شک ہی ہے۔ جب تک مجھے پکا گمان نہیں ہو جاتا یا حقیقت کا علم نہیں ہو جاتا کہ ہاں یہی شخص ملوث ہے، تب تک میں شخص کا راز فاش نہیں کر سکتا، اور تب تک میں اس کے ڈرامے میں کردار ادا کرنے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہوں۔ سلطان کے ملازمین یعنی اعلیٰ عہدیدار یہ بات سنتے ہی اش اش کر اٹھے تھے، اور یہ تمام لوگ سلطان کے مخلص تھے۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں سلطان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ سلطان نے ان تمام لوگوں کے خلوص کو آزمایا ہوا تھا، اور یہ جان گئے تھے کہ یہ لوگ سلطنت سے بھی اتنے ہی مخلص تھے جتنے کہ یہ لوگ اپنی جان سے مخلص تھے۔ چنانچہ سلطان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کی یہ رائے باہر گردش کرے گی، بلکہ انہیں اتنا معلوم تھا کہ ان کی رائے ان پانچوں کے درمیان ہی رہے گی اور کوئی چھٹا اس سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد جب سلطان نے اپنی رائے پیش کر دی تو انہوں نے ایک نیا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس منصوبے کو سنتے ہی ان تمام لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور انہیں اپنے سلطان کی فہم و فراست پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر سلطان کو داد دی تھی کہ ان کا منصوبہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، اور جو منصوبہ سلطان نے انہیں بتایا تھا تو اس بات نے انہیں یقینی بنا دیا تھا کہ اس منصوبے کے تحت اگر عمل کیا جائے گا تو یہ کھیل اور مقابلہ سلطان ہی جیتیں گے اور یہودی کو شکست ہوگی۔ اب یہ منصوبہ کیا تھا یہ تو اس کھیل والے دن ہی پتہ چلنا تھا۔ تمام ملازمین سے بات کرنے کے بعد سلطان معظم اپنی خوابگاہ میں تشریف لے آئے تھے، اور انہوں نے ملکہ عالیہ سے گفتگو کرنی شروع کر دی تھی۔ ملکہ عالیہ کو بھی تمام واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے سلطان سے فکر مندی سے پوچھا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ وہ یہودی تلوار بازی میں آپ سے زیادہ ماہر ہے، تو پھر آپ نے اس سے مقابلے کی حامی کیوں بھر لی ہے؟ سلطان معظم مسکرائے تھے اور انہوں نے ملکہ سے کہا تھا کہ میں یہ مقابلہ ایک ہی صورت میں جیت سکتا ہوں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں خوابگاہ کے داخلی دروازے کے باعث کسی کا سایہ نظر آیا تھا، یعنی ان کی گفتگو کو کوئی باہر کھڑا ہو کر سن رہا تھا۔ چنانچہ سلطان معظم نے ملکہ عالیہ کو اشارہ کیا تھا اور پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ مقابلہ اسی صورت جیت سکتا ہوں جب میں 15 ہاتھ کے برابر تلوار بناؤں گا، اور پھر ظاہر ہے اتنی بڑی تلوار سے مقابلہ تو میں ہی جیتوں گا۔ کہاں اس یہودی کی چھوٹی سی تلوار ہوگی اور کہاں میری 15 ہاتھ بڑی تلوار ہوگی۔ ظاہر ہے میری تلوار بھاری ہوگی اور وہ میری تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح شکست اس کا مقدر بنے گی۔ سلطان معظم نے اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ روشنی پڑنے کی وجہ سے وہاں سایہ صاف بن رہا تھا۔ اب وہاں سایہ غائب ہو چکا تھا، یعنی سلطان معظم جو اطلاع سامنے والے کو دینا چاہتے تھے وہ اطلاع وہ اسے دے چکے تھے۔ سننے کے بعد سایہ وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا، لیکن سایہ یعنی سردار کا جاسوس یہ بھول گیا تھا کہ سلطان معظم اگر سلطنت کے سلطان بنے تھے تو ضرور ان میں کوئی خوبی تھی، اور یہ خوبی ان کی تمام خوبیوں پر بھاری تھی۔ انہیں پہلے سے ہی علم ہوتا تھا کہ ان کی سلطنت میں ان سے کوئی غداری کر رہا ہے اور یہودی کو مہرہ بنا کر ان سے ان کی سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا، اور اس جاسوس کو یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ وہ ان کا منصوبہ سن کے آیا ہے، لیکن اصل میں وہ قصہ کچھ اور ہی تھا اور جلد ظاہر ہونے والا تھا۔ وہ جاسوس سیدھا سردار کے پاس پہنچا تھا، اور سردار بھی ابھی ابھی محل میں اپنے فرائض کے انجام دہی کے بعد اس چھوٹے جھونپڑے نما گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے جب جاسوس کو خبر لے کے آتے سنا تو سب سے پہلے اسے شاباشی دی تھی کہ وہ سلطان کی جاسوسی کر کے اہم خبر ان کو سنانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد جاسوس نے سردار سے جو بھی کہا تھا اس نے ان کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی، اور چہرے پر فکر مندی کے آثار واضح طور پر نمایاں ہوئے تھے۔
وہ سوچ میں پڑ گیا تھا اور حیران رہ گیا تھا کہ سلطان آخر 15 ہاتھ لمبی تلوار بنا کر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ چنانچہ اس نے فوراً سے حکم دیا تھا کہ یہودی کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہودی تلوار بازی میں ماہر تھا، وہی کوئی حل پیش کر سکتا تھا۔ جاسوس سردار کے حکم پر یہودی کو بلانے کے لیے گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہودی اس جھونپڑے میں موجود تھا۔ اب سردار اور یہودی دونوں مل کر یہ سب سوچ رہے تھے کہ کس طرح سلطان کے 15 ہاتھ لمبی تلوار سے وہ لوگ مقابلہ کریں گے۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہودی نے سردار سے کہا تھا کہ اگر سلطان 15 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم 20 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروائیں۔ سردار نے اس کی بات بغور سنی تھی اور اس سے کہا تھا کہ سچ میں اس سے تلوار بازی کے مقابلے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ یہودی نے یقین دلایا تھا کہ انہیں جتنی زیادہ تلوار باری ہوگی اتنی زیادہ سامنے والے کے پاس طاقت ہوگی اور وہ ایک ہی وار میں سامنے والے کو زیر کر سکتا ہے۔ سلطان نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھا ہے، تب ہی وہ 15 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروا رہی ہیں، لیکن میں یہ تو نہیں جانتا کہ ہم نے ان کے منصوبے کو سن لیا ہے اور ہم ان کے مقابلے میں 20 ہاتھ لمبی تلوار لے کر آئے ہیں۔ سردار یہودی کی بات پر اطمینان ظاہر کیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سردار نے یہودی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی دن ہے اور سلطان نے تو 15 ہاتھ لمبی تلوار بنانے کا حکم بھی دے دیا ہوگا، جبکہ ہم تو اب ان کا منصوبہ سن کر آئے ہیں اور کوئی عمل نہیں کر سکے ہیں، چنانچہ ہمیں تو وقت درکار ہوگا۔ یہودی نے سردار کی بات سنی تھی اور کہا تھا، کوئی بات نہیں، میں اس کا بھی حل نکالوں گا، میں کل ہی سلطان کے دربار میں جا کر ان سے وقت طلب کر لوں گا۔ سردار نے کہا تھا کہ اس طرح تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان کا راز جان چکے ہیں۔ یہودی نے کہا تھا کہ میں بہانہ بناؤں گا، سلطان کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ سردار ایک بار پھر مطمئن ہو گیا تھا اور اس نے یہودی کو اجازت دے دی تھی۔ یہودی چلا گیا تھا۔ اب سردار کو شدت سے مقابلے والے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن یہودی دوبارہ دربار لگنے کے وقت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلطان اسے دیکھتے ہی مسکرائے تھے، یعنی انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہودی ان کے پاس دوبارہ ضرور حاضر ہوگا۔ یہودی نے حاضر ہوتے ہی سلطان معظم سے کہا تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے اس سے وجہ پوچھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ کل یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن ہمارے لیے مقدس دن ہوتا ہے، اس دن ہم سارا وقت عبادت میں گزارتے ہیں، چنانچہ میں مقابلے کے لیے نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اس سے اگلے دن میں آپ سے تلوار بازی کے مقابلے کے لیے ضرور آؤں گا۔ سلطان معظم نے اس سے کہا تھا کہ یہ مقابلہ بھی تم نے ہی منعقد کیا تھا اور اس کو جیتنے کے بعد شرط بھی تم نے ہی منعقد کی ہے۔ اب اس مقابلے کو منسوخ بھی تم ہی کر رہے ہو اور نئے دن کا اعلان بھی تم ہی کر رہے ہو، لہٰذا تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم وہ کرو اور مجھے جو بہتر لگے گا میں اس دن وہ کروں گا۔ یعنی سلطان نے اسے اجازت دے دی تھی کہ جب وہ چاہے مقابلہ رکھے، شکست اس کا مقدر بنے گی۔ یہودی نے سلطان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہفتے کے علاوہ آنے والے دن میں کسی بھی وقت مقابلے کے لیے آ سکتا ہے۔ چنانچہ سلطان کو چاہیے کہ وہ تیار رہے۔ سلطان نے ایک نظر یہودی پر ڈالی تھی اور ایک نظر اپنے خاص ملازمین پر ڈالی تھی، جو دربار سے تھوڑا دور بیٹھے ہوئے یہودی کی ساری گفتگو کو سن چکے تھے، اور یہ اشارہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سلطان کا منصوبہ 100% کام کر چکا تھا۔ اب بس اس مقابلے کے دن کا انتظار تھا جب یہودی شرط ہار جاتا اور پھر جو سلطان نے اس کے بعد کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اس پر عمل درآمد ہونا باقی تھا۔ یہودی محل سے اجازت لے کر چلا گیا تھا اور اس کے بعد سیدھا سردار کے پاس آیا تھا اور کہا تھا، چونکہ یہ مقابلہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، میں اس کے لیے سلطان سے مزید دن بھی طلب کر کے لے آیا ہوں۔ ابھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے لیے 20 ہاتھ لمبی تلوار تیار ان 2 دنوں میں مکمل کروا دو تاکہ میں مقابلے میں شریک ہو سکوں، اور اس مقصد کے لیے تمہیں خفیہ طور پر 2 ایسے کاریگروں کی ضرورت ہوگی جو 2 دن کے اندر یہ کام کر سکیں۔ اب ہمارے لیے یا مرو یا مار دو کی صورتحال ہے، چنانچہ تمہیں جلد از جلد انتظامات کرنے ہوں گے۔ یہودی سردار کو حکم دے کر چلا گیا تھا اور سردار نے اسے چپ چاپ برداشت بھی کر لیا تھا،
کیونکہ اس برداشت کے بعد اسے جو پھل ملنے والا تھا اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سلطان اس وقت اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے اور رات گہری ہو چکی تھی۔ آرام کرنے کی غرض سے وہ لیٹنے کا سوچ رہے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا تو سامنے ان کا جاسوس کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ جاسوس خاص طور پر اس غدار سردار کے جھونپڑے میں بھیجا تھا جو اس کا خاص اڈا تھا اور جہاں پر وہ اپنے چیلوں کو بٹھا کر آگے کا لائحہ عمل طے کرتا تھا۔ سلطان کے اس جاسوس نے سلطان کو اطلاع دی کہ یہودی آپ سے اجازت لے کر فوراً سے سردار کے پاس گیا تھا اور اس نے سردار سے کہا تھا کہ وہ 20 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروا دے تاکہ وہ مقابلے میں بھرپور طور پر شرکت کر سکے، اور یہ ہفتے کے دن کا تو محض بہانہ تھا۔ اسے تلوار تیار کروانے کے لیے وقت درکار تھا جو کہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اسی بات کی اجازت لینے وہ آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے بھی اجازت ملنے پر اس نے آگے سردار کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ یہ تلوار جلد از جلد بنوائے تاکہ مقابلے والے دن کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سلطان مسکرائے تھے، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اور انہیں اس بات کا علم بھی تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ایک خاص سپاہی جو اس بات میں ماہر تھا اسے جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ پھر بھی احتیاطاً یہ معلوم کر لینا چاہتے تھے کہ اس غدار سردار کی پالیسی ان کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف سلطان معظم اس جگہ تشریف لے گئے تھے جہاں زور و شور سے 15 ہاتھ لمبی تلوار بنانے کے لیے مزدور کام کر رہے تھے۔ وہ لوگ انتہائی جاں فشانی سے یہ کام کر رہے تھے۔ صرف 3 ہاتھ کے برابر تلوار بنانا باقی رہ گئی تھی اور سلطان کے دیکھنے اور ان کی تعریف کرنے کے بعد وہ لوگ اور زیادہ محنت سے اپنے کام میں جٹ گئے تھے۔ اب بس سلطان کو اس دن کا انتظار شدت سے تھا۔ آخر سلطان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ مقابلے والے دن ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ سلطان معظم کا جاسوس سپاہی ایک بار پھر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور سلطان کو اطلاع دی تھی کہ غدار سردار کے جاسوس محل میں جاری تلوار کی تیاری دیکھ کر ابھی لوٹے ہیں اور انہوں نے دوسری سلطنت سے خفیہ طور پر ماہر بلوائے ہیں تاکہ 20 ہاتھ لمبی تلوار جلد از جلد تیار کروائی جا سکے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ میں نے معلوم کروا لیا ہے کہ ان کے ماہر بھی ابھی تک پہنچ چکے ہوں گے اور کام شروع ہو چکا ہوگا۔ سردار نے اپنا سارا روپیہ اس کے پیچھے جھونک دیا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح سلطان بن سکے، جبکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی یہ دولت بھی اسے سلطان نہیں بننے دے سکے گی۔ سردار نے تقریباً 20,000 دینار تو صرف تلوار کی تیاری پر خرچ کر لیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد سلطان بن جائے، اس کے لیے اسے اپنی پوری دولت ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ ان کی تلوار تقریباً 4 ہاتھ باقی رہ گئی تھی اور مقابلے میں صرف آدھا دن باقی رہ گیا تھا۔ انہوں نے مزدوروں کو تیز ہاتھ چلانے کا کہا تھا تاکہ مقابلے کے وقت ان کی بھی 20 ہاتھ لمبی تلوار تیار ہو کر بار وقت شاہی محل پہنچائی جا سکے۔ بقول ان کے یہ سب خفیہ طور پر کر رہے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ایک ایک عمل پر سلطان کی نظر تھی، اور یہ سب ان کی فہم و فراست، ان کی دانشوری تھی جس کا 1% بھی غدار سردار میں نہیں پایا جاتا تھا، اور پایا جاتا تو آپ کو 20 ہاتھ لمبی تلوار تیار ہرگز بھی نہ کرتا۔ بالآخر تلوار تیار ہو چکی تھی اور مقابلے کا دن آ چکا تھا۔ سورج بہت تیزی سے چمک رہا تھا اور محل کو اپنی سنہری کرنوں سے گویا نہلا رہا تھا۔ ہر کوئی پرجوش ہے، ہر کوئی پر یقین تھا سلطان نے کچھ سوچا ہوگا تو ضرور کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ وہ کبھی بھی سلطنت کے حق میں کچھ برا نہیں سوچ سکتے کیونکہ انہیں وراثت میں ذہانت ملی تھی اور ان کی ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور میدان میں عام رعایا کو بھی داخلے کی اجازت دی تھی۔ بادشاہ کے لیے خاص لباس تیار کیا گیا تھا اور ایسا صرف یہودی کی توجہ کھینچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ محل کے اہم ملازمین جانتے تھے کہ 15 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروانے کے پیچھے کیا راز کار فرما ہے۔
محل کا پچھلا میدان مکمل طور پر عوام سے بھر چکا تھا، پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن سلطان کے سپاہی سب کچھ اچھے طریقے سے دیکھ رہے تھے اور کوشش فرما رہے تھے کہ اس اہم دن میں کسی بھی چیز کی کمی نہ رہ جائے، اور کیونکہ اس مقابلے کے ذریعے سلطان بہت اہم انکشاف کرنے والے تھے جو کہ سلطنت کے بقا کے لیے انتہائی ضروری تھا، تیاریاں اب مکمل ہو چکی تھیں اور تمام لوگ شدت سے یہودی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی نظریں بار بار میدان کے داخلی دروازے کی طرف تھی۔ اچانک بہت سی دھول اڑی تھی اور دھند چھا گئی تھی۔ جیسے ہی دھند چھٹی تھی، سب نے دیکھا تھا کہ یہودی تھا جو تشریف لا چکا تھا۔ آج اس نے خالص اپنا مذہبی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی تھی۔ اب سب لوگ انتہائی بے چین ہو گئے تھے۔ سلطان کی فکر انہیں لائق تھی، اگرچہ ابھی 15 ہاتھ لمبی تلوار میدان میں نہیں لائی گئی تھی، بلکہ کسی کو خبر تک نہیں تھی کہ سلطان نے ایسی کوئی تلوار بھی بنوائی ہے، کیونکہ یہ سب انتہائی خفیہ طور پر کیا جا رہا تھا۔ سلطان نے یہودی کو خوش آمدید کہا تھا۔ یہودی نے سلطان سے کہا تھا کہ کیا آپ کو یاد ہے نا، اس مقابلے کی شرائط کیا ہیں؟ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر سر اسبات میں ہلانے کے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ سلطان کو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس مقابلے کی شرائط کیا ہے، لیکن چونکہ اکثر مجمع اس چیز سے ناواقف ہے، چنانچہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو سلطنت کے محل میں مقابلے کے لیے تشریف لانے والوں، ایک دفعہ پھر سن لو کہ یہودی میرے پاس ایک چیلنج لے کر آیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے تلوار بازی کے مقابلے میں جیت جائیں گے تو میں ساری زندگی آپ کے لیے آپ کی غلامی اختیار کر لوں گا، اور اگر اس مقابلے میں سلطان کی شکست ہوگی تو سلطان کو اپنی سلطنت اس یہودی کے حوالے کرنی ہوگی۔ یہ شرائط سن کر مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ ساری شرائط یہودی کی طرف سے ہیں، جبکہ میری شرائط یہ ہے کہ میں اگر مقابلہ جیت جاؤں گا تو یہودی کو مسلمان ہونا پڑے گا، اور اگر میں مقابلہ ہار جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کی شرط ماننا ہوگی۔ اس کے بعد سلطان یہودی کی طرف بڑھے تھے اور اس سے مصافحہ کیا تھا اور پھر مقابلہ شروع کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ سلطان کی طرف سے اتنی عزت ملنے پر وہ یہودی حیران ہوا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ اس نے مقابلہ شروع کروانے کی اجازت دے دی تھی۔ اونچی آواز میں سلطان کے اشارے پر مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور پھر سلطان کے ہی ایک اور اشارے پر سپاہیوں نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ میدان میں بادشاہ سلامت کی تیار کردہ 15 ہاتھ لمبی تلوار میدان میں لائی۔ سلطان پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، اور انہوں نے اس مقابلے کے لیے خاص اتنی بڑی تلوار تیار کروائی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں صرف تلوار دیکھ کر ہی چندی آ گئی تھی۔ ابھی تو مقابلہ شروع ہونا باقی تھا۔ تلوار بہت مہارت سے تیار کی گئی تھی، اور اس تلوار کو اٹھانے کے لیے سلطان نے 5 سپاہیوں کو بھی مقرر کیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی تلوار کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہودی سب کچھ باغور دیکھ رہا تھا، اور پھر جب سلطان کی تلوار میدان میں لائی جا چکی تھی تب سلطان کو دیکھتے ہی اس نے اپنی 20 ہاتھ لمبی تلوار لانے کا حکم دیا تھا۔ اس تلوار کو بھی انتہائی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ یہودی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلطان کی طرف دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے جتایا تھا کہ دیکھ لے سلطان، ہمیں آپ کے منصوبے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے ہم آپ سے بھی 5 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروا کے رکھ چکے تھے۔ دونوں تلواروں کو میدان کی زینت بنا لیا گیا تھا۔ مقابلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنے گرد بندی تلوار آ کر ایک طرف اچھالی تھی، جس کا مقصد تھا کہ صرف تیار شدہ تلوار سے ہی لڑائی کی جائے گی۔ یہودی نے سلطان کی دیکھا دیکھی اپنی تلوار بھی دوسری طرف اچھال دی تھی، یعنی وہ بھی یہ طے کر چکا تھا کہ تیار شدہ تلوار سے یہ مقابلہ کرے گا۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ سلطان آگے بڑھے تھے اور تلوار کی میان سے تلوار نکالنے لگے تھے۔ یہودی نے بھی سلطان کی دیکھا دیکھی تلوار نکالی تھی، لیکن چونکہ اس کی تلوار 20 ہاتھ لمبی تھی، چنانچہ وہ اسے نکال نہیں پا رہا تھا، اور اس نے اپنی پوری طاقت اس تلوار کے پیچھے ہی لگا دی تھی۔
دوسری جانب سلطان یہودی کو اس طرح تلوار میان سے نکالتا دیکھ کر بے حد مسکرائے تھے، اور پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنی اصلی تلوار، اس 15 ہاتھ لمبی تلوار کے میان سے نکالی تھی۔ سلطان نے صرف نام نہاد 15 ہاتھ لمبی تلوار کی میان تیار کروائی تھی، اور اس میان میں ان کی اپنی اصل تلوار موجود تھی جو تقریباً 2 ہاتھ لمبی تھی۔ یہودی یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، وہ بے وقوف بن گیا تھا۔ وہ اگر اپنی پوری توانائی بھی خرچ کر دیتا تب بھی وہ اتنی لمبی تلوار میان سے نہیں نکال سکتا تھا۔ سلطان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے یہودی کے قریب پہنچے تھے اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ وہ یہودی جو تلوار کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سلطان کے اس قدر زوردار تھپڑ کو سہ نہیں سکا تھا اور اوندے منہ گر گیا تھا۔ مجمع مکمل طور پر خاموش ہو چکا تھا، ہر کوئی دانتوں تلے انگلیاں دبا کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہودی گر پڑا تھا۔ سلطان نے اسے گریبان سے اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے میرے منصوبے کو جان لیا تھا اور اس کے مطابق بڑی تلوار تیار کروائی تھی، لیکن تم نے اپنی عقل کو ذرا بھی استعمال نہیں کیا تھا کہ اتنی بڑی تلوار سے ہم مقابلہ کیسے کر سکیں گے۔ اس کو اٹھانے کے لیے تو صرف 5 لوگ تم نے مقرر کیے ہوئے تھے، اسے تم اکیلے کیسے میان سے نکال کر میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم تو انتہائی بے وقوف نکلے، جبکہ میں تمہیں اتنا سمجھدار سمجھتا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کی تھی اور دوبارہ گر پڑا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تھپڑ میری سلطنت پر نظر رکھنے کے لیے تمہیں لگایا گیا ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تم کس کی شہ پر اتنا اچھل کر میرے سامنے مقابلے کی دعوت دینے آئے تھے، حالانکہ تمہارا اس سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مجھے سب معلوم ہے کہ تمہارا سردار کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ایک جھٹکے سے اس یہودی کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی، اس سے کہا تھا کہ اب تم بھرے مجمع کے سامنے یہ بات بتاؤ گے کہ تمہارا سردار کون ہے اور کون سلطنت کے سلطان مقرر کیے جانے کے چند دن بعد ہی ان کی حکومت کو گرانا چاہتا تھا۔ ہر کوئی ٹکٹکی باندھے انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی کو سلطان کے 2 تھپڑوں نے ہی بے حال کر دیا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اشارے سے ایک جگہ نشاندہی کی تھی، اس جگہ سردار موجود تھا۔ یہ سردار سلطان معظم کے والد صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے، پھر لالچ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے زبردستی ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ بھی سلطان کے لیے نامزد کیے جائیں۔ سلطان معظم کے والد صاحب نے ان کی باتوں میں آ کر، ان کے دباؤ میں آ کر انہیں اجازت دے دی تھی، لیکن اقتدار میں آتے ہی یہ اجازت منسوخ کر دی گئی تھی، کیونکہ شاہی خاندان کا اصول تھا کہ سلطان صرف انہی کے خاندان سے بنایا جائے گا اور کسی خاندان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تاکہ اس شاہی خاندان کے خون میں ملاوٹ سے بچایا جا سکے۔ بڑے مجمع نے دیکھ لیا تھا کہ یہودی نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا، تو سلطان نے دیکھتے ہی یہودی کی گردن اڑا دی تھی اور پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد سردار نے دیکھا تھا کہ وہ اس کی شامت آنے والی ہے، تو وہ بھاگنے لگا، یہاں تک کہ سپاہی پہلے سے ہی چوکنا کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اسے بھاگنے والے بگوڑے کو پکڑا تھا۔ وہ سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ اس بگوڑے کے ساتھ ساتھ اس کے اور چیلے بھی پکڑے گئے تھے، جنہوں نے ہر لمحہ سلطان کی جاسوسی کی تھی اور ہر لمحے کی خبر ان تک پہنچائی تھی۔ سلطان یہ مقابلہ بلا مقابلہ ہی جیت گئے تھے اور انہیں ضرورت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ اپنی شرائط کو دوبارہ مجمع کے سامنے دہرائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہودی کی گردن اڑا دی تھی اور اس کا اسلام قبول کرنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کافر کو تو موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے تھا۔ اب اس مسلمان غدار کی باری تھی۔ سلطان نے ان 5 کو کہا تھا کہ اگر وہ اپنے گناہوں کو سب کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کی سزا معاف کر دی جائے گی، انہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا، لیکن سردار کو اپنی سرداری بھی محبوب تھی، چنانچہ وہ آخری وقت تک انکار کر رہا تھا۔ حالانکہ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگے۔ انہوں نے اسے 3 بار موقع دیا
کہ وہ اپنے گناہوں کو قبول کرے، لیکن اس کے دل پر ایسی مہر ثابت ہو چکی تھی کہ اسے یہ منظور تھا۔ نہ چاہتے ہوئے سلطان نے پھر اس کی گردن اڑا دی تھی، اور یہودی اور اس کے سردار کا انجام ایک ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ سلطان نے تو محض انہیں بے وقوف بنانے کے لیے 15 ہاتھ لمبی تلوار تیار کروائی تھی، اور اسے میان کے اندر اپنی اصل تلوار ڈالے ہوئے تھے، جو کہ صرف 2 ہاتھ لمبی تھی، جبکہ بے وقوف یہودی پھنس چکا تھا، اور اس نے 20 ہاتھ لمبی تلوار تیار تو کروا لی تھی، لیکن وہ اسے میان سے نہیں نکال سکا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ یوں یہودی اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا تھا، اور سردار بھی اس نادان دوست کی بے وقوفی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ غدار اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، اور سلطان اپنی ذہانت سے ایک بار پھر سلطنت کی عوام کا دل جیت چکے تھے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔